السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان جنید سلیم حاضر ہے آج کے اسپہ حال کے ساتھ. شو شروع کرتے ہیں اور میرا ساتھ دیں گے. شرارت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیرے دفتر میں، لیکن ہم نہ ہوں گے. شرارت کرنے والے کم نہ ہوں گے. السلام علیکم عزیزی صاحب. وعلیکم السلام. عزیزی کو سلام کر رہی ہے. جی کو سلام کر رہی ہو، جی کو رنگ کرو. بھائی جان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج بھی آپ 20 منٹ لیٹ ہیں یار. یہ پوچھنے والی بات نہیں، میں ہوں 20 منٹ لیٹ، میرے پاس بھی کڑی ہے. تو میں آپ کو بتا نہیں رہا، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں لیٹ ہیں آج. یار پوچھنے کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے. پہلے فکر سے پوچھو کہ جی میری جان میں صدقے جاؤں، جی خیریت ہے، کیوں لیٹ ہوں، بتاؤ میری جان کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں. میں یہ اینکر ہوں، تمہارا تایا ابو نہیں ہوں. اگر اس طرح کی کوئی مس ہیپ ہو جائے تو تایا ابو بھی بن جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. جتنا تمہارا اور میرا عمر کا فرق ہے، تایا ابو بنتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اچھا مس ایپ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ یہ آتے ہی تمہیں بتایا نہیں میں نے مس ہیپ کیا؟ شرارت کرنے والے کم نہ ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ کیا اٹھایا ہوا ہے آپ نے؟ یہ چارے ارک ہیں. چارے ارک؟ 3 رستے میں وک گئے ہیں، ایک رہ گیا. تو یہ یہاں بیچنا ہے آپ نے؟ حکیم کی طرف سے آ رہا ہوں. کیوں؟ یار پا جنید بہت برا یہ ماننا آ گیا یار. شریف بندے کی، معصوم بندے کی تو زندگی نہیں رہی یار. ہوا کیا ہے؟ آج میں جس کمپنی میں کام نہیں کرتا، اس کے مالک نے آج جانا تھا منتھلی انسپیکشن پہ. اچھا. ہائے ہائے ہائے، ادھر بھی ایک گروپ میرے خلاف ہے. چلو لو جناب، انہوں نے اس صاحب کے آنے سے گھنٹہ کو پہلے مجھے کہا کہ جی آ جاؤ کو تھوڑا بہت کھا پی لو. اخبار پہ انہوں نے پکوڑے رکھے ہوئے تھے. اچھا. میں نے کہا یار پیار سے صلح مار رہے ہیں، تو میں نے کھانا شروع کر دیا. میرا دھیان نہیں رہا کہ یار وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، وہ خود تو کھا ہی نہیں رہے. صحیح. لو جناب، اس وقت مجھے ہوش آئی جب پکوڑے خالی ہو گئے ہوئے تھے. نیچے اخبار میں سیاسی سرخیاں نظر آنی شروع ہو. اچھا. 15 منٹ گزرے ہیں پکوڑے کھانے کے بعد. مجھے ہلکے ہلکے چکر آنے شروع ہوئے اور میرا ہلکا سا ہاسا بھی نکل گیا. اچھا. میں نے کہا یار یہ میں نے کس طرح کے پکوڑے کھا لی. لہر میں آ گیا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ذرا میں ڈولنا شروع ہو گیا. اچھا. بھنگ والے پکوڑے تھے یار یہ تو مجھے بعد میں پیڑ نے بتایا ہے. یہ مارے گئے ہو صاحب آنے والے ہیں اور تم نے بھنگ والے پکوڑے 1.5 کلو کھا لیے. لو جی یہ کہہ کہ میرا خیال ہے پیڑ پچھلے دروازے تک نہیں پہنچا ہوگا کہ سامنے سے صاحب آ گیا. لو جی صاحب کے ساتھ ایک پیے ان کے نے بریف کیس اٹھایا ہوا، ساتھ پیچھے گن مین بھی ان کے. مجھے سمجھ نہیں آئی چونکہ میری تو مت ماری ہوئی تھی. میں نے تو بریف کیس اور بندوق کے حساب سے ہی صاحب کو کہہ دیا. میں نے کہا بھائی جی کو بہت مہنگی پھکی بیچتے ہیں، ساتھ گن مین بھی رکھا ہوا. پھر کیا ہوا؟ بس پھر کیا ہونا تھا میں تمہیں کیا بتاؤں. اس نے کہا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں، اس نے اگنور کیا ہے پہلے. لو جی اس نے انسپیکشن شروع کر دی. وہ پیڑ میرا مجھے ہاتھ دبا کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے چپ رہنا. تھوڑی دیر بعد صاحب نے ادھر 4-5 لوہے کی الماریاں پڑی ہوئی تھی. بڑے زور سے ہمارے مینیجر کو کہتے ہیں کہ یہ ساری الماریاں جو ہیں یہ میرے آفس میں پہنچاؤ. ادھر خالی پڑی ہوئی ہیں، ادھر میرے آفس میں پہنچاؤ. میں نے پیچھے سے کہہ دیا، میں کہا کیوں بھائی جی تسی الماریاں چ دہی دے کونڈے لانے. لو جی اس سے پہلے کہ دفتر میں ہلا لڑا شروع ہو جاتی، وہ جو پیڑ ہے نا ہمارے دفتر کا، اس نے دلیری کی. اس نے فٹاٹ کہہ دیا کہ سر معاف کر دیں، اس بیچارے نے آج غلطی سے بھنگ والے پکوڑے کھا لیے. بڑی مشکل سے غصہ روک کے صاحب میرے نے کہا کہ لے جاؤ اسے، اس کا ڈوپ ٹیسٹ کراؤ. وہ پیڑ کہتا ہے جناب کون سا ٹیسٹ؟ میں نے کہا چل میں تمہیں بتاتا ہوں ڈوپ ٹیسٹ بیوقوف.
दाबड़े में पानी भर कर टायर डोब के नहीं देखते पंचर कहाँ वो वाला सर कह रहे हैं टेस्ट कराओ इसका। नहीं तो जिन लोगों ने तुम्हें पकौड़े खिलाए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं यार बिल्कुल, उन्होंने देखो गल गोल कर गए हैं। नहीं तो उन्होंने हरकत की क्यों थी? यार ये लोग मेरे खिलाफ है, उधर एक पार्टी बनी हुई है, एक हमारा अफसर है वो भी डायरेक्टर है, नेक आदमी है, मैं उसका साथ देता हूँ, उसके खिलाफ हमारे दफ्तर में पार्टी बनी हुई है। तो तुम ये क्यों दफ्तरों पार्टी की जो बने? सियासत है ये बड़ी खौफनाक होती है। तुम क्यों पार्टी बने हो? तुम अपने काम से काम रखो वहाँ। ये नहीं रखने देते ना काम से काम। तुम किसी दफ्तर में काम करो ना तो तुम्हें समझ आए कि ये दफ्तरों की सियासत होती क्या और कितनी यरीली होती है। नहीं, ये कह तो बिल्कुल 100% दुरुस्त रहा है कि हमारे यहाँ सरकारी दफातर हो या प्राइवेट दफातर, ये जो दफ्तरी सियासत है ये सारे माहौल का और कारकर्दगी का बेड़ा गर्क करके रख देती है। और यार हमारे दफ्तर में 2 बंदे हैं जिनको काम करना आता नहीं, वो सारा दिन यही लगाई बुझाई में लगे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रहे हो। जिस दफ्तर की मर्जी सियासत उठा के देख लो, उसके पीछे चंद एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं या चंद लोग ऐसे होते हैं जो यानी नालायक होते हैं, उन्हें काम नहीं आता और दूसरों से वो सलाहियत या काबिलियत में पीछे होते हैं, वही उस सियासत के मुहर्रिक होते हैं। और यार ये ऐसी ऐसी तीली लगाते हैं निचली सतह पे भी और ऊपर मालकों के भी ऐसे ऐसे कान भरते हैं ना कि कोई बंदा बेचारा अगर अदारे में काम करना चाहे भी ना तो वो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह के लोगों की कामयाबी यही होती है कि वो अपनी नाकामी को इस तरह की जो साजिशें हैं उनके पीछे छुपा लेते हैं और फिर वो ना सिर्फ ये कि अपनी मुलाजमत भी बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं बल्कि तरक्कियां भी पाते हैं, बल्कि आगे नवी भर्ती भी इन्हीं की मर्जियों से होती है। वो इसीलिए ना कि फिर उन्हें ये खतरा लाहक होता है कि अब हमने काबिल लोगों को इदारे से निकलवा दिया है, अब अगर दोबारा कोई काबिल आदमी आ जाएगा तो उनका राज सिंहासन ढोल जाएगा। इसलिए वो अपने इक्तदार कायम रखने के लिए, अपनी साजिशें कायम रखने के लिए वो किसी काबिल आदमी को आने भी नहीं देते। 100% ये ठीक कर रहा है। अब पूरे दफ्तर में मैं वाहिद काबिल आदमी हूँ, अब मेरे पीछे पड़े हुए। कहाँ की बात कर रहे हो? उस फैक्ट्री की बात कर रहे हो? जिस अदारे में मैं काम करता हूँ। और क्या मैं इधर की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैंने कहा तुम्हारा क्या पता यार। इधर तो काबिल मैं इसलिए अपने आप को कल्ला कहूँ ना, अगर मुझे कोई और नजर आ रहा हो तो यहाँ तो है ही कोई नहीं काबिल। ये सियासत में भी देख लो ऐसे ही हो रहा है। जहां ये देखते हैं ना कि अगर हम इसी तरह लड़ते लड़ते रहे तो कोई काबिल बंदा ना आ जाए सियासत में, फटाफट इत्तेहाद कर लेते। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, एक और मसला ये है कि ये सिर्फ तरक्की पजीर मुल्कों का अलमिया है, वरना जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उन्होंने इस तरह का कॉर्पोरेट कल्चर अपना बना लिया हुआ है कि वहां पर सिर्फ खुशामद की बुनियाद पर या साजिश की बुनियाद पर मुलाजमत हासिल करना और फिर तरक्की हासिल करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर हो गया। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि जिन दफ्तरों में सियासत का या साजिश का राज कायम हो जाता है ना, वहां पर मुलाजमीन या कारकुन जो है उनकी सारी सलाहियतें इन साजिशों की नजर हो जाती हैं। आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपकी आधी सलाहियत तो इस बात पे सरफ हो जाती है कि आप किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हो और बाकी मांदा सलाहियतें इस बात में सरफ हो जाती हैं जो आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आप उसका दिफा करते हैं। 100% यार। तुम देखो मैं कितनी देर हो गई है इधर बैठ के शो करते हुए, मैं काबिलियत की बात करते हुए डर रहा होता हूँ कि यार मेरे खिलाफ कोई साजिश ही नहीं शुरू हो। सिर्फ इस साजिश से बचने के लिए और ये एक भूतड़ा सा पेंट हो गया हुआ। लेकिन अजीज साहब यहाँ पर आपके खिलाफ साजिश करेगा कौन? नहीं अजीज साहब ही आपसे बड़ा प्यार करते हैं जुनैद साहब। बड़ा सख्त प्यार, बड़ा सख्त प्यार। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। इसके प्यार की वजह से तो मैं 24 घंटे टेंशन में रहता हूँ। यार जुनैद, ये जो तुम बात तहजीबियों का जिक्र करते हो, इसका कोई फर्क पड़ता है लोगों को फीडबैक में को बताते हैं कि हमने आपसे सुनी ये बात तहजीबी तो हमने करनी छोड़ दी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फीडबैक आता है इस बात का। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको बदतहजीबी कहना भी शायद ज्यादा हार्श वर्ड है। जिक्र करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इंसान मोहतात हो जाता है और उसके जहन में ये बात रजिस्टर हो जाती है कि इसका जिक्र पहले कहीं हो चुका है और ये दूसरों के लिए एक नाखुशगवार सा तासुर देती है ये चीज। चलो ठीक है जी। क्या है जी आज की बात तहजीबी? आज की पहली बात तहजीबी ये है कि जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं खरीदारी के लिए तो हम उसकी पैकिंग खोल खोल के देखते हैं। अच्छा।
اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا استعمال بھی کریں اس کو, بالکل صحیح, اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور اس چیز کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. بالکل سر. اور بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز جتنے بھی, وہاں پر ہم ایک بدتہذیبی کا مظاہرہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم اٹھاتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ, اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اگر اس سے کوئی بہتر چیز نظر آتی ہے تو بجائے اس کے کہ جہاں سے آپ نے پہلی چیز اٹھائی ہے اس کو ادھر ہی ریک میں رکھیں, وہ اٹھا کر جہاں سے آپ نے نئی چیز اٹھائی ہے وہاں پر رکھ دیتے ہیں. اپنے گاہک ہونے کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ جو تم نے ٹیسٹ کرنے والی بات کی ہے نا, یہ پرفیوم والے ڈیسک پہ بہت برا نظر آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے لیے کہ دیکھ لیں آپ چیک کر لیں کیا خوشبو ہے. کئی بندے میں نے دیکھے ہیں گھر سے نکلتے ہیں دفتر جانے کے لیے اور سٹور سے ہمیں چکر کون سا پرفیوم نیا آیا, اچھا نہیں ہے یار, مدیا سد, اچھا یہ والا دکھاؤ نا, مزہ نہیں آیا یار, یہ گرین ڈبی دکھاؤ نا ذرا, ایک منٹ نہیں یار نہیں ٹھیک, متنجن سا بنا کے نکل جاتے ہیں, نہیں ٹھیک ہے. دفتر میں باقی ورکروں کی مات ماری جاتی ہے, یار کون سا پرفیوم لگایا ہوا, کوئی ڈسیزن ہی نہیں لیے پا رہا میں, کیا لگا بیٹھے ہو یار, کو 5-6 فائر ہو رہے ہیں. ایک اور بات تہذیبی یار جس کا میں بڑا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑی عجیب سی عادت بنتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں. جب کسی کو آپ سلام کرتے ہیں نا تو وہ آگے سے وعلیکم السلام کہنے کی بجائے آگے سے کہہ دیتا ہے آؤ جناب کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, یا آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم, وہ بھی آگے سے کہتا ہے السلام علیکم جی, یا آگے سے وعلیکم السلام کہو. اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی اور بات ہے, یہ بھی یہ ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کیا حال ہے جناب, وہ آگے سے کہتا ہے مہربانی جی, اور چلا جاتا ہے. یار مہربانی کون سی, میں نے تمہیں بوری چکائی ہے. اچھا کئی بندے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ خود ہی پوچھتے ہیں چائے پیئیں گے, نہیں کیوں, اچھا یار اس کو پہلے نہیں کہہ تو لینے دو, خود ہی نہیں کہہ کے کیوں بھی خود ہی کہہ کے اچھا کہہ کے نکل جاتے. ایسے ایک بدتہذیبی اور ہے, یہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اس سے قطع کلامی معاف یا سوری ایکسکیوز کیے بغیر اس کی بات کاٹ کے اپنی بات جو شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی بدتہذیبی ہے. بالکل یہ جیسے ابھی تم نے کی ہے, ابھی میں بات کر رہا ہوں اور تم نے بات شروع کر دی. آپ نے بات آپ کی نہیں, میں آگے بھی ایک بات بتانے لگا تھا. بتا دیں. آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی جی چائے پیئیں گے, اگلا کہتا ہے جی مہربانی. اب اس مہربانی کا کیا مطلب ہے, منگا لیں یا رہنے دیں, کلیئر تو کرو یار. تمہاری ساری باتیں سیدھی ہیں, چائے تک ہی محدود ہے. یار میں جن لوگوں میں بیٹھتا ہوں وہ اسی طرح کے چائے پہ پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. ایک انتہائی خطرناک بات ہے یہ بھی جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں, کروڑوں روپے کا جو لاس ہو رہا ہے, نقصان. یہ گورنمنٹ نے کئی جگہوں پہ سڑک کراس کرنے کی بجائے اوپر سے فلائی اوور بنائے ہیں تاکہ ادھر ٹریفک نہ رکے. تیز ٹریفک بڑی سڑکوں پہ, کوئی بندہ وہ فلائی اوور نہیں استعمال کرتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ادھر سے ہی گزر رہے ہوتے ہیں, بلکہ انہوں نے درمیان میں جو جنگلے لگائے ہیں وہ پاڑ پھوڑ دیے ہوئے ہیں, اسی میں سے گھس کے جا. اور جتنی محنت ہمیں یعنی اگر فلائی اوور پار کر کے دوسری طرف جانے میں صرف ہوتی ہے ہماری محنت, اس سے 100 گنا زیادہ محنت ہم اس جو درمیان میں ڈیوائیڈر لگا ہوتا ہے اس کو توڑنے میں ہم صرف کر دیتے ہیں. صرف اپنے آپ کو قانون سے بالا تر محسوس کرنے کے لیے ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور وہ جو فلائی اوور کروڑوں روپے لگا کے گورنمنٹ میں بنائے ہوئے ہیں, ادھر صرف کریموں کے اور نجومیوں کے اشتہار اور بورڈ لگے ہوئے, اور اس پہ نشئی یا بھکاری سوئے رہتے ہیں. یار بکاریوں کے خلاف بات کر لو, نشئیوں کے خلاف آج بات نہ کرنا, میں نے آج پانگالے پکوڑے کھائے. ایک انتہائی اہم بات ہے یہ بھی جس کی میں ریکویسٹ بھی کروں گا تمام لوگوں سے کہ خدا واسطے کو خیال کر دیا کریں. سویرے سویرے جب بچوں کو سکول چھوڑنے لوگ جاتے ہیں نا جی, سب کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ میں پہلے گزر جاؤں, میرا بچہ پہلے پہنچ جائے. اچھا اتنی سویرے سویرے عام طور پہ چوکوں میں سپاہی سپوہی ابھی ڈیوٹی پر نہیں پہنچی ہوتے, اور اکثر اشارے بھی سویرے سویرے باندھی ہوتے ہیں. کوئی بندہ نہیں صبر کرتا, کوئی بریک پہ پیر نہیں رکھتا, سارے ایک دم اگے پیچھے منہ لگا کے گاڑیوں کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہل نہیں رہے ہوتے. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری چند لمحوں کی جو عجلت ہے, ہم جو تیزی دکھاتے ہیں, ہماری وجہ سے ہمیں بھی خود بھی ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہم خود ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں اپنی وجہ سے. یار ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے چھوڑنے جا رہے ہیں, اور اس کو ابھی سکول سے پہلے ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹے ایسے پھنس کے کھلوتے ہیں. زبردست بڑی پتے کی بات کی ہے تم نے. یار اس کو تو چھوڑو, جو تمہیں اب میں پتے کی بات بتانے لگا ہوں نا, تم اپنے گھر کا پتہ بھول جاؤ گے سن کے. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے ٹون کرتی ہوئی. ابھی تھوڑی بہت ہمارے میں کوئی عقل سوچ ہے, ہم اس کو راستہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. کئی ایسے کھوچڑ لوگ ہوتے ہیں, ایسی بد تہذیبی کرتے ہیں
کہ اس ایمبولینس کے پیچھے جوڑ کے گاڑی لگا لے. ان کو پتا کہ بھائی یہ تو ذرا تیز ہی گزرے گی, اس وقت ٹریفک پھنسی ہوئی ہے. اب جدھر سے ایمبولینس گزرتی ہے جلدی جلدی اس کے پیچھے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے جیسے سائیکل والے نے ٹرک کی سنگلی پکڑی ہوتی. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. واہ عزیز صاحب آج تو آپ چھا گئے, ساری بدتہذیبی آپ ہی نے کی ہیں. میں نے کی نہیں, میں نے بتائی وہی. عزیز صاحب آپ خود پوچھ لیں نا ان سے. کیا پوچھ لوں, کیا ٹائم ہوا ہے یار؟ ابھی یہ بریک ہوئی ہے جس وقت تو یہ پوچھ رہے تھے کہ جنید نے کرتا کہاں سے لیا, مجھے اچھا لگ رہا ہے, تو آپ تعریف ہی نہیں کر رہے آپ کی. میں نے یہ پوچھا تھا کہ کہاں سے لیا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے میں تعریفیں شروع کر دوں. ہاں اگر اچھا لگ بھی رہا ہے تو تعریف کر دینی چاہیے عزیز صاحب, کھل کے تعریف کریں. اچھا جی چلو. یہ ہماری چلو میری تعریف نہ کرو, کرتے کی تعریف کر دو. میں کرتے کی تعریف کر دوں, پہنا تو تم ہی نہیں ہوا ہے نا, تمہاری ہی تعریف ہوئی. اور میری تعریف تب ہوگی اگر تم یہ کہو گے کہ تم پر یہ کرتا بہت جچ رہا ہے. نہیں میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ یار بڑا سمجھدار ترجیح ہے یار, بابا کرتا اچھا ہے, لیکن تعریف نہیں کرنی. ویسے سر ہم لوگوں کو کیا ہو گیا, ہم لوگ کسی کو اپریشیٹ کرنا ہو تو نہیں کرتے, لیکن جب کریٹیسزم کرنا ہوتا ہے تو سب سے آگے ہوتے ہیں. ہاں واقعی تعریف کرنے میں ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر بہت کنجوس اور بخیل ہے, بہت زبردست ہے. کئی چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے ترستے ترستے ہی جوان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی کہے کہ واہ جی واہ. میں جھوٹی تعریف کی نہیں بات کر رہا, حقیقی تعریف کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں یار ویسے سیریسلی تم کبھی دیکھو کہ ہمارے اسی رویے کی وجہ سے یہ تعریف کرنے میں کنجوسی کا جو ہم مظاہرہ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک معاشرے میں مجموعی طور پر ایک مایوسی سی نظر آتی ہے. یعنی میں اگر کہہ دیتا کہ بہت اچھا یار تمہارا کرتا تو مایوسی ختم ہو جائے. نہیں بالکل, تمہاری ایک جو جملہ ہے میری تعریف میں کسی بھی حوالے سے, چھوٹی موٹی تعریف انسان کسی کی کر دیتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کا پورا اس کے دن کی جو مایوسی ہے یا اس کی جو پریشانی ہے اس کے خاتمے کا باعث وہ خوش ہوتا, سارا دن اسی ترنگ میں گزار دیتا, اس ایک جملے کی وہ لذت محسوس کرتا. چلو جی مایوسی ختم کرتے ہیں یار, بہت اچھا کرتا ہے خدا کے لیے میرے کرتے کی جان چھوڑ دو. یار ویسے تم ایمانداری سے بتاؤ کہ ہم کسی کی تعریف کرنے میں اسی شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم تنقید کرتے ہوئے جس کا مظاہرہ کرتے ہیں. تنقید تو ایک بہترین چیز ہوتی ہے, تنقید بہترین, اور تعریف ایک ذرا تکلیف دے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہوئے خام خواہ کا اس کے ہم اپنا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہمارا کوئی محلے دار اگر کوئی ترقی حاصل کر لیتا ہے, کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے, تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ایک حسد سا محسوس ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم تعریف نہیں کرتے. کوئی ہمارا رشتہ دار ترقی پا جاتا ہے تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. ہماری کوئی کلاس میں کوئی بھی, ہمارے دفتر میں ہمارا کوئی نہ کوئی جس سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے, ہم اس کی ترقی پر, اس کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتے. دیٹس وائی ہم اس کی تعریف کھل کے نہیں کرتے. اور اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہم کھل کے اس کی تعریف کرتے ہیں. ادروائز ہم اپنے آپ میں تنقید جو ہے اس پر ہم تنقید کے ڈونگرے برسا دیتے ہیں. بالکل ہے, ہمیں خام خواہی تنقید شروع کر دیتے ہیں. ہمارے محلے میں یار ایک بینک افسر رہتا ہے بیچارہ, پتہ نہیں اس نے اپنے بینک میں سے لون لے کے 5 مرلے کا ایک مکان بنا لیا ہے. اب ہمارے سارے محلے میں سے زیادہ خوبصورت ہے, اور چونکہ نواں بنا ہے اس لیے اور زیادہ اچھا لگتا ہے. ہر محلے کا سڑیل بندہ اس کے بوئے کے اگے سے گزرتا ہوا کہتا ہے حرام دی کمائی دا بنا لیا. یار بینک میں کون سی حرام کی کمائی آ گئی ہے, تم کیوں ہمیں اینٹی کرپشن انسپیکٹر بن رہے. اچھا ہمارے اس رویے نے ایک اور معاشرے میں عجیب و غریب ایک رجحان کو جنم دیا ہے کہ جب ایک شخص اپنی تعریف کو ترس جاتا ہے, دوسرے اس کی تعریف نہیں کرتے, تو وہ خود اپنی تعریف پہ مجبور ہو جاتا ہے. نا ادھر دیکھ لو, میں ہی کہتا ہوں واہ جی جی واہ, کوئی بھی نہیں کہتا. کچھ ایسا اہتمام خود ہی کریں گے ہم, اب اپنا احترام خود ہی کریں گے ہم. ہائے 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 ہائے, یہ بابر جو ہے نے مجھے دیکھ کے شعر لکھا تھا, اب اپنا احترام خود ہی کریں گے ہم, تم نے تو پوچھنی ہی نہیں کبھی ہمیں, اب چائے کا انتظام خود ہی کریں گے ہم. سر ویسے نارملی جو چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کو اپریشیٹ کریں کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں, وہ بتانا شروع کر دیں گی کہ آپ کے اندر خامیاں کیا رہ گئی ہیں. تو پھر جب مرد کہہ دیتا ہے اچھی لگ رہی ہیں تو بیچارہ جوتیاں کھا لیتا ہے.
اچھا پھر یہی جو نیگیٹیوٹی ہے یا تعریف میں کنجوسی کا مظاہرہ ہے یہ پھر ہماری شخصیت اور مزاج کا حصہ بن جاتا ہے, پھر ہر جگہ پہ ہم اسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایون یہی رویہ پھر ہم اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں, اپنے بچوں کی تعریف کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یار تم ٹیلی ویژن دیکھ لو, 24 گھنٹے سامنے بیٹھے رہو ٹی وی کے, کبھی ایک جملہ کسی کی تعریف کا ٹی وی کے اوپر نہیں چلتا, ہر وقت تنقید, ہر وقت برائیاں. آپ کے قومی مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. اللہ اتنا کہنے میں کیا حرج ہے کہ چوری نثار صاحب بہت اچھی ویگ لگوائی ہے, یا کہہ دیا جائے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق کمان صاحبہ کیا کہنے جناب, سرخی لگائی ہوئی ہے, یہ کھائی ہوئی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے. اور سیاست تو دور کی بات ہے, گھروں میں تم دیکھ لو کہ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے بیوی کی بھی صرف کھانا پکانے کی تعریف تم دیکھ لو کہ سارا دن وہ بیچاری گرمی میں کس محنت کے ساتھ کھانا پکاتی ہے تم لوگوں کے لیے, اور تمہارے منہ سے اتنی تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ ایک تعریف کا جملہ کہہ دو. اور یہ بات تہذیب بھی تم کرتے ہو کہ مجھے نہ کہو تم کو توفیق ہوتی. میں تو بازار سے نان چنے لے کے جاؤں تو اس کے سامنے رکھ کے کھاتے ہوئے اس کی تعریفیں کرتا ہوں کہ کیا چنے پکائے ہیں, واہ 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 نان, تم نان اتنے اچھے لگاتے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا تمہارا پہلے نان کا تندور ہے. واہ واہ واہ. نہیں یہ بیوی بیچاری کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی محنت کے پیسے وصول ہو جاتے ہیں اگر شوہر ایک جملہ تعریف کا ادا کر دے تو. بڑے دھیان سے کہنا پڑتا ہے, تمہیں نہیں نہ پتا. ایک دفعہ اس نے کھانا لا کے میرے سامنے رکھا, یا میں نے ہمیں کالی کی چھتی کالیاں گٹوئے نہیں جاتے, میں نے بھی ایک نوالا بھی نہیں لیا, میں نے پہلے ہی تعریفیں شروع کر دی, یار کیا کھانا پکایا, واہ واہ واہ. مجھے غصے میں کہتی ہے جھوٹے ہے, پہلے کھاتے لے. اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں تعریف کو بھی منفی انداز میں لیا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خوشامد کے لیے تعریف کی جا رہی ہے. خوشامد کے لیے بھی بہت تعریف کی جاتی ہے, کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی تعریف کی جاتی ہے, لیکن ان تمام باتوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر دوسرے کی تعریف کا رویہ اپنا لیتا ہے تو معاشرے میں خوشیاں تقسیم کرنے کا باعث بنتا ہے. پا جنید میرا تو سدھا سدھا جھٹکا کلیا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو اور تمہاری لوگ تعریف کرے تو تم دوسروں کی عزت شروع کر دو, دوسروں کی تعریف شروع کر دو, لوگ تمہاری بھی عزت کریں گے. بالکل سیدھا طریقہ ہے, ایسا کوئی مشکل تو اس میں کوئی جغرافیہ ہے ہی نہیں. چلو اب تمہارا موڈ بنا ہوا کر دو تعریف, کہہ دو واہ یہ واہ, کہہ دو بادشاہ بھائی چھوڑ دو ساری باتیں چھوڑو یار, کہو یہ 7-8 منٹ میں فضول نہ آیا جائیں, کہو میرا بھائی کہو. ناظرین یہاں لیتے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ناظرین اس گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی عزیز صاحب اس ہفتے کا مخبر نامہ پیش کریں. 10 یہ ذرا بڑے سپ ہیں دو, ان کو موومنٹ میں لا رہا ہوں میں. لو جناب پہلی مخبری جو آپ کو سنانے لگا ہوں دلچسپ بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے اس میں تھوڑی. لو جناب سندھ کے ایک صوبائی وزیر صاحب, ہائے 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 یار بڑی آرٹسٹ ہوئی ہے کترینہ کیف, ہائے ہائے ہائے. میں نے اس کی فلم دیکھی, میں حیران ہو گیا, یار یہ کیا عورت ہے یار, ایسے ایسے بڑے آدمی جو ہیں اس کے فین پائے گئے ہیں. لو جی وہ سندھ کے صوبائی وزیر صاحب کچھ عرصہ پہلے کئی بار کسی ملک میں گئے, وہاں پہ یہ جو اپنا کترینہ کیف صاحبہ ہیں یہ شوٹنگ کے لیے شاید گئی ہوئی تھی یا کسی اپنے شو کے لیے. شو ہی ہوتا ہے یہ جو جا کے ادھر گانا بھی گانا ہوتا ہے نا, ادھر کہیں ان کی اس سے ملاقات ہو گئی. میں نہیں کہتا نہ ہی میرا مخبر یہ کہتا, ہم یہ الیام نہیں لیتے. مصروف کہیں بیچارے اس کو دل دے بیٹھے ہوں گے, دل ہی دل میں سمجھا کرو. اتنا بڑا بندہ ایک دم نہیں کہہ دیتا کہ میں رہ گیا تیرتے. لو جناب ادھر مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ بھائی صاحب نے ادھر جناب اس کو تحفے شوفے بھی لے کے دیا ادھر سے. شاپنگ نہیں جسے کہتے ہیں, سمجھا کرو. لو جی وہ شاپنگ شوپنگ کرائی انہوں نے, اس نے بھی کہا کہ واہ واہ, تعریف بھی ہوا ہوگا کہ میں جناب منیسٹر ہوں ادھر پاکستان میں, ایسی کوئی بات نہیں. لو جناب وہ ہلکی پھلکی گفتگو وہاں پہ ہوئی, تھوڑی بہت کیا اسے کہتے ہیں لو سٹوری شروع ہو گئی. آ گئے ادھر واپس,
फोन शून से करते रहे, वो भी कहती रही कि चलो फैन है कोई बात नहीं। लो जी कुछ अरसे के बाद उसको मसूफ ने फोन किया तो उसने नहीं सुना, फिर किया नहीं सुना, फिर किया नहीं सुना, फिर किया नहीं सुना। वो आगे से फोन बंद कर देती थी, वो अगला बंदा बंद कर दे तो वो टेपड़ी शुरू हो जाती, द नंबर यू हैव डायल्ड नो रिस्पॉन्डिंग। यार कतरीना कैफ का फोन है यार, इसी तरह की अनाउंसमेंट होती होगी ना, हाथ होगी यार तुम्हारे वाली, बड़ी फनकारा हुई है वो। जी जी। ला जनाब इनको बहुत गुस्सा, अपनी शॉपिंग का डायरी पे इन्होंने निकाल के हिसाब सूप भी लगाया कि यार पैसे तो वहां पे पाउंडों में खर्च हुए थे, ये रुपयों वाला फोन भी नहीं सुन रही है, हद हो गई है। लो जी एक दिन कहीं अचानक उसने फोन सुन लिया, पहले तो मसूफ ये हल्का सा तपे कि ये को बात है करने वाली जनाब। उसने कहा हुआ क्या? कहते हैं नहीं बस बड़ी हो गई, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, इतनी दूरी, इतनी दफा फोन की बंदिश, ऐसी टेपें लगाई हुई हैं ऊपर, नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाथ हो गई आप वाली भी, बिजी एट द मोमेंट, इतने बिजी आप हो गए एट द मोमेंट पे। ला जनाब उसने कहा आई एम सॉरी मैं मसरूफ होंगी, वरना ऐसे तो नहीं हो सकता जानू पप्पे ऐसे कह देते हैं जरा गुस्सा ठंडा करने के लिए। ला जनाब उन्होंने कहा कि बस बड़ी हो गई है, दुबई में आ रहा हूँ, आप भी दुबई तशरीफ लाए, छोड़ दें बस खर्चा खुर्चा मेरा सारा, बेहतरीन होटल का मैंने इधर से बुकिंग का कह दिया हुआ, छोड़ दे आप। लो जी मुखबर मेरा है येरा बदतमीज, दलेर नहीं ना कहना चाहिए, कहीं सुन के उनको गुस्सा ही ना चढ़ जाए। उसने पूछ लिया कि हजूर मैंने सुना कि आप कतरीना कैफ को फोन कर रहे हैं, दुबई बुला रहे हैं, खैर है? उसको उन्होंने आगे से कह दिया असल में यार सैलाब का फिर दोबारा बड़ा खतरा पड़ गया हुआ है ना, तो मैं चाहता हूँ पहले ही बंदोबस्त कर लूं, मैं दुबई में कोई शो कराना चाहता हूँ बहुत बड़ा, सैलाब आने से पहले। हाँ अच्छा पहले ही मैं चाहता हूँ कि फंड रेजिंग हो जाए, प्री प्लानिंग। इसके लिए मैं उसको फोन करता हूँ, और कोई मेरा कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही मैंने कोई शॉपिंग कराई हुई है उसे जिसका मुझे गुस्सा है। तो जनाब जो अगली मुखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ये है, FIA के महकमे में 19 ग्रेड की 6 सीटें खाली हुई हैं, एडिशनल डायरेक्टर। अब असूल तो यह बनता है जनाब के जो बेचारे डिप्टी डायरेक्टर खजल खुजल होके बने हुए हैं, उनको प्रमोट करके तो 19 ग्रेड में लाया जाए, और एडिशनल जो डायरेक्टर की कुर्सियां हैं खाली पड़ी हुई उसके ऊपर उनको कहा जाए कि आओ भाई जी बैठो। इसकी बजाय हो ये रहा है कि जो इधर उधर के महकमों में से लोग आते हैं ना FIA में डेपुटेशन पे, टिक्कियां टाफियां खाने खोने के लिए, वो जो लोग हैं यार ताकतवर हैं, उनके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। अच्छा यार ये सारे लोग FIA में क्यों आते हैं डेपुटेशन पे? बहुत अच्छे, आपने अगर टिक्की टाफी खरीदनी है तो टिक्की टाफी वाली दुकान पे जाएंगे या पंचरों वाली दुकान पे जाके मसला ही है। लो जी अब जो इनके पीछे तगड़े लोग हैं यार अभी तक उनके पास हैं, वो उनके तल्लुकात हैं, अब उन लोगों ने दौड़ शुरू कर दिया कि भाई जी ये जो एडिशनल डायरेक्टर की 6 कुर्सियां खाली हैं इन पे हमें बैठाया जाए, खुदा के वास्ते ये ना कर देना कि कहीं कुर्सियों पे कोई और बैठ जाए। वो जो बेचारे डिप्टी डायरेक्टर तरक्की के लिए बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि रिटायर होने से पहले पहले बड़ी कुर्सी मिल ही जाएगी, वो सख्त परेशान है, और वो सारे ये सोच रहे हैं कि किसी कोर्ट की तरफ अब रजू किया जाए, वहां जाकर दरखास्त पेश की जाए कि सरकार खुदा के वास्ते बुजुर्ग हो गए हैं, ये शेव की हुई है इसलिए बाल चटे नजर नहीं आ रहे, वरना बहुत आ गए हुए हैं। यार ये सारी बेजाब्तगियां जो है रहमान मलिक साहब को नजर नहीं आती, उनका ही डिपार्टमेंट है। यार रहमान मलिक साहब का इसमें क्या कसूर है, सारा दिन तो बेचारे सड़कों पे दौड़ते रहते हैं, देखते नहीं तुम दफ्तर में जाके घुसते ही अभी कुर्सी पे ऐसे नीचे होते ही है तो सुने आ जाता है भाई ये बड़ा नहीं था दौड़ के जाए, अल्लाह माफ करे, हर दूसरे दिन तो कोई ना कोई चन चढ़ा होता है, कभी उधर बम चल रहा है कभी उधर शुर नहीं चल रही, अस्तगफुरुल्लाह। वो तो बेचारे दौड़ दौड़ के फावे हो गए, मत्था नहीं देखते उनका, तो बहुत ज्यादा बस चले तो फिर उसका फ्रंट उठ जाता। नाज़रीन यह वक्त होता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ना करो ऐसी बातों पे, फिर गुस्सा चढ़ता है अगले बंदे को।
मलेशिया में फर्माबरदार बीवी क्लब कायम। क्लब का मकसद खवातीन को ये तालीम देना है कि वो कैसे अपने शौहरों की बेहतर खिदमत कर सकती हैं। हाय 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 हाय, एवं नहीं मुल्क तरक्की करते। देखो तो सही जरा कर क्या रहा है मलेशिया, किस तरह ना वो यूरोप का मुकाबला करे। फर्माबरदार बीवी क्लब बन गया। बड़ी पसंद आई है इसके बाद। पसंद क्या आई है यार, जो बात चीज एक डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए कौम की। इधर भी खुलवानी चाहिए, हर गली में स्नोकर क्लब खुला हुआ है, फर्माबरदार बीवी क्लब खुलवाओ उधर। और मुझे उधर हेड मास्टर लगवाओ, क्योंकि खामतों की प्रॉब्लमों के बारे में जैसा मैं टीच कर सकता हूँ ना, वैसा मेरा ख्याल है पाकिस्तान पूरे में या तुम कर सकते हो या मैं कर सकता हूँ। मुझे ना घसीटो, ये एहसास अपने पास ही रखो। नहीं नहीं, हम दोनों बिस्ती भरा हैं। क्योंकि जिस दिन अल्लाह माफ करे, या अल्लाह माफ करे, या अल्लाह माफ करे, जिस दिन रिकॉर्डिंग लेट हो जाती है ना, जितने मेरे कान लाल होते हैं उतने ही इसके होते हैं। उस दिन घर में जैसा पुरतपाक इस्तकबाल मेरा होता है, वैसा ही डोई तपाक इसका होता है। घर पहुंचते ही हैं तो हम पे फूल फेंक के जाते हैं गमले समेत। अपनी बात करो, मुझे क्यों घसीट रहे हो? कोई बात नहीं, शर्मिंदा ना हुआ करो। जो रात दरवाजे के बाहर लिखी हुई है ना, वो अंदर नहीं आ सकती। लोड शेडिंग का कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं, तवीलुल मुद्दत मंसूबे ही बिजली की जरूरत पूरी कर सकते हैं। वफाकी वजीर पानी व बिजली नवीद कमर का बयान। लो जी, वो कह रहे हैं कमर साहब के 250-300 साल के लिए बिजली भूल जाए। मनसूबा बनाए हंसे ना, ये अपने कपड़े के कारखानों से मशीनें बाहर निकलवाएं सारी। उधर खजूर के दरख्त लगवाएं। यार खजूर का पत्ता बड़ा होता है, उसका कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा। 4 पत्तों का एक सूट बड़ा आराम से बन जाया करेगा। एसी चलाने की, पंखा चलाने की जरूरत ही नहीं। खजूर का पत्ता ठंडा होता है और उसे इस्त्री करने की भी जरूरत नहीं। सारे सारे बच्चों को तैयार करके ऊपर पानी का छटा लगाएं, जैसे सब्जी पानी लगाते, और बच्चों को स्कूल भेज दें। ये पक्के शक्के घरों से उतार के कबाड़ियों के आगे भेज दें, बस कोई जरूरत नहीं आप इनकी, क्योंकि पत्ते हवा देते हैं। पत्ते हवा देते। यार मीर शेक्सपियर मीर ने नहीं कहा हुआ, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने नवीद कमरी न जाने, बाग तो सारा जाने। राजा रियाज ने कहा है कि सस्ती रोटी स्कीम ने पंजाब हुकूमत को अरबों रुपए का मकरूज कर दिया है। लो जी, सस्ती रोटी स्कीम के मुतल्लक जब भी राजा साहब बोलते हैं ना, मुझे समझ आ जाती है कि इनको बड़ी भूख लगी। नहीं यार, सस्ती रोटी के बारे में पंजाब हुकूमत को जो अपनी पॉलिसी है वो रिव्यू तो करनी चाहिए यार। और कोई नहीं बोलता सस्ती रोटी के खिलाफ, सिर्फ राजा साहब बोलते हैं। असल बात यह है कि राजा साहब सस्ती रोटी के टिड्डों खिलाफ है, ज़हनों नहीं खिलाफ है, टिड्डों खिलाफ है। क्योंकि 50-60 रोटियां खा के भी कहते हैं कि यार मेरी तो दाढ़ भी नहीं गिली हुई। सेक्रेटरी ने बड़ी दफा पास से कहा कि हजूर रोटी से नहीं दाढ़ गिल्ली होती, सालन से गिल्ली होती है। सालन तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ, अपने चखड़े चखड़े में 50-60 रोटियां खा ली है जनाब। पतली बहुत होती है ना, इसलिए इन्हें गुस्सा चढ़ता है। शुरू शुरू में जब सस्ती रोटी आई थी तो इन्होंने हाथ पे रख के ऊपर गरम गरम सालन डाला, इनकी किस्मत की लकीर ही सड़ गई। अगले दिन इनकी वजारत चली गई। उस दिन का इनको गुस्सा कि ये सस्ती रोटी स्कीम ने मेरी किस्मत साड़ी। राजा साहब, ये रोटी आप सालन के साथ इस्तेमाल ही ना किया करें, इसके ऊपर सौंफ सुपारियां रख के पान बना के खाया करें बस। अच्छा जी, एक अखबारी सर्वे हमें बता रहा है कि कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी यूरोपीय तर्ज के कैजुअल वेयर्स ने रिवायती मलबूसात को मात दे दी। क्या वैसे ये कैजुअल वेयर्स वो होता है जी, वो जो मम्मी डैडी बच्चे पहनते हैं, वो पाटे कपड़े। हम तो कितना अच्छा लग रहे हो, ट्राउजर तो मैंने। अल्लाह जानता है ये बच्चे अगर बीच में अंग्रेजी के लफ्ज ना बोले या पागल लगे या फकीर लगे। और सही कह रहा हूं तुम्हें, एक बच्चे के बाल जुड़े हुए, पता नहीं वो बेचारा राह भूल गया था। चंगा बड़ा यार सियाना बियाना बच्चा। मुझे कहता है कि मेरी मॉम कहती है कि अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, मैंने नहीं करना, रो रहा खड़ा होकर सड़क पे।
میں نے کہا جا بیٹا تمہاری موم ٹھیک کہتی ہے جا کے ٹینڈ کراؤ کہ ہوش ہے تمہیں نا مراد جس طرح کا تم نے ہیئر سٹائل بنایا ہوا منہ لگتا نہیں تمہارا گدڑ سنگھی لگ رہی ہے پرانی فلموں میں ہیرو کامیڈین کو چپیڑ مارتا تھا نا ایک دم اس کا یہ سٹائل بن جاتا آگے سے کہتا ہو یو پینڈوز 5000 کا یہ سٹائل بنتا ہے میں کہا تم بندے کا پتر کیوں نہیں بنتا ہے 5000 کو آگ لوا آئے ہو نا مرادہ گھر میں ہی بجلی کی ننگی تار پکڑ لیتے پیچھے سے سوچا ہوں ہوتا یہ سٹائل بن جانا تھا اچھے بڑے یار سونے منڈے بیچارے ٹنڈے ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں وہ میں نے کہا فقیر ایسے بیچارہ ٹنڈا بن کے مانگتا ہے اے اللہ تیری خیر کرے اے سکھیار روپیہ دے دے اللہ خیر کرے تیری میرا مشین ہاتھ آ گیا بچوں 2 انگلاں وڈیاں گئیاں خیر ہوے تیری اور یار پینٹوں کے پہنچے پھاڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں کہ 6000 کی پینٹ ہے 6000 بندہ پوچھے ادھر سے 150 کی پینٹ لو کسی تگڑے کتے کو چھیڑو خود ہی یہ سٹائل بنا دے گا اوپر سے آدھی شرٹ اندر کی ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے ٹھیلی سی پینٹ نیچے کی ہوتی ہے وہ لگتا ہے کوئی بچہ باتھ روم میں تھا اندر چوہا نکلا ہے اور وہ ڈر کے باہر آ گیا چوہا ہاں یہ بچے اتنے ہی دلیر ہوتے ہیں چوہا دیکھ کے ان کی ایسے جان نکلتی ہے جیسے چوہے نے خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ اور گرمی کے باعث شادی تقریبات کی رونقیں ماند پڑ گئیں مہمانوں کی تعداد نصف رہ گئی اوئے ہوئے 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 شادیوں کی تو بہت ہی بری حالت ہو گئی ہوئی ہے ایک لوڈ شیڈنگ لے دے گئی ہے باقی جو رہی صحیح کسر ہے وہ گرمی نے نکال دی ہوئی ہے یہ تھوڑے دن پہلے میں کی شادی پہ گیا ہوں ادھر وہ دونوں پانڈا گئے ابھی انہوں نے صرف اتنا ہی کیا تھا سدھا ان کی میرے پہ نظر پڑ گئی بیاشیا وہ بھول گئے آگے میرے ہی دوالے ہو گئے او عزیزی تینو لائے مولا نام مراد اوے اپنے شو میں ذکر کرو بتی کا کیا بننا ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہو رہی اوپر سے سورج کو پتہ نہیں عوام پر کس بات کا غصہ ہے سورج تو عوام پہ اتنا تپا ہوا ہے جتنی عوام حکمرانوں پہ تپی ہوئی ہے اور یہ کیسے سورج کی گرمی ختم ہوگی راجہ پرویز اشرف کو وزیر سورج ہی لگوا دو نہیں تو چند کی چرخے والی مائی کو پکھا ہی پڑا چھوڑو وہ بیٹھی سورج ہی ٹھنڈا کرتی رہے ایک لوڈ شیڈنگ لے دے گئی اوپر سے گرمی لے دے گئی رہی صحیح کسر منگائی اور بجٹ نے نکال دی ہے کسی بیاہ پہ جا کے کرتے ہی ہیں لوگ ویل دینے کی بجائے جوابن کر دیتے ہیں بڑھیا 10 روپے سے بڑی بیل نہیں ملتی اب 3 گھنٹے ہٹ میں کرتے رہتے ہیں اگر کوئی 100 کا نوٹ نکال ہی لے تو اوپر سے بتی چلی جاتی ہمارے لاڑے تک پہنچنے سے پہلے شربالہ پکڑ کے جیب میں ڈال لیتا ہے بندہ شربالے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آخرکار وہ بیاہ کا پلگ ہوتا ہے اور پلگ میں کچرا آ جائے تو برات رک جاتی ہے ہائے 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 نہ بجلی نہ گیس تپتی گرمی میں ٹھنڈے چول اس سب گولتے کچھ نہ پھول ہائے 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 ناظرین آپ دیکھ رہے تھے حسب حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ